آپ نے مدینہ منورہ شہر سے باہر نکل کے لشکر کا جائزہ لیا. فرمایا اس لشکر میں جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کو واپس بھیج دیا جائے. مورخین نے لکھا ہے کہ 17 بچے جن کی عمریں 13، 14، 15 سال کے درمیان تھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیے. انہی بچوں میں ایک رافع بن خطیج، نوجوان بچے ہیں 15-16 سال کی عمر کے، واپس جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے واپس بھیج رہی ہیں، حالانکہ میں بڑا ماہر تیر انداز ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، میرا تیر نشانے پہ لگتا ہے، لہذا میری رائے اور میری گزارش یہ ہے کہ ماہر تیر انداز ہونے کی وجہ سے آپ مجھے قافلے میں شامل فرمائیں، مجھے لڑنے کی اجازت دیں. باقی صحابہ کرام نے بھی بتایا کہ یا رسول اللہ رافع بڑا ماہر تیر انداز ہے. رافع کو جو اجازت ملی، ایک اور نوجوان صحابی چڑھتی ہوئی جوانی بچے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رافع کو جو اجازت دی اور آپ مجھے واپس بھیج رہی ہیں، حالانکہ طاقت میں، قوت میں رافع سے کہیں بڑھ کے ہوں. میری قوت اور طاقت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے اور میری قوت اور طاقت کا مشاہدہ کرنا ہے تو مجھے سمرہ بن جندب کے ساتھ لڑائیں، ہماری کشتی کروائیں، یعنی رافع بن خطیج کے ساتھ کشتی کروائیں. میں سمرہ بن جندب رافع سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ بن جندب کے یہ جذبات جو دیکھے تو آپ نے فرمایا چلو کشتی کرو، آپس میں کشتی کرو. یہ نوجوان صحابہ کرام، یہ بچے آپس میں کشتی کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں. لڑنا کس بات کا ہے، کشتی کس بات کی ہے کہ میں بھی میدان جہاد میں جاؤں گا، میں بھی میدان جہاد میں جاؤں گا، میں بھی دشمن کا مقابلہ کروں گا، میں بھی دشمن کا مقابلہ کروں گا. چنانچہ تاریخ نے، زمین و آسمان نے یہ ایک انوکھا مقابلہ دیکھا کہ رافع بن خطیج اور سمرہ بن جندب دونوں آپس میں کشتی شروع کرتے ہیں. کبھی وہ غالب، کبھی یہ غالب، کبھی ایک غالب، کبھی دوسرا غالب، آپس میں جو کشتی کر رہے ہیں. آخر سمرہ بن جندب نے کان میں کہہ دیا رافع تجھے جو اجازت مل گئی ہے، تیرا تو کام بن گیا ہے، تو خود ہی ہار جا تاکہ میرا بھی کام بن جائے. چنانچہ سمرہ بن جندب اور رافع بن خطیج، رافع کو تو پہلے اجازت مل گئی تھی، سمرہ بن جندب کشتی میں غالب آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نوجوان صحابہ کرام کو اجازت دی. جب تک امت مسلمہ میں نوجوانوں میں تربیت کا انداز یہ تھا، نوجوانوں کو تعلیم اس طریقے سے دی جاتی تھی، نوجوان بچوں کو اس طرح سکھایا جاتا تھا کہ میدان جہاد میں کیسے جانا ہے، دشمن سے کیسے لڑنا ہے، اسلام کا دفاع کیسے کرنا ہے. یہی اسلام کی شوکت، اسلام کے غلبے کی بنیاد تھا. کیسر و کسریٰ اسی جذبے سے اور اسی ہمت سے گھبراتے تھے. کیسر و کسریٰ پہ جذبہ جہاد ہی شکست طاری کرتا تھا، کپ کپاہٹ طاری کرتا تھا. یہاں جاتے جاتے کہتا جاؤں، آج امت مسلمہ کی پستی کا عالم یہ ہے، اور خصوصاً ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پستی کا عالم یہ ہے. آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، ابھی اسی مہینے میں اور انہی دنوں میں سکولوں میں نوٹیفیکیشن آ رہی ہیں کہ مقابلہ موسیقی کروایا جائے. 9ویں کے بچے، 10ویں کے بچوں کو ناچ گانے کا مقابلہ کرایا جائے، ان کو ناچ گانے میں میدان میں لایا جائے. کون اچھا گاتا ہے،
کون اچھا ناچتا ہے، کون اچھا فحش گانے گاتا ہے، کس کی موسیقی اچھی ہے، کس کا ساز اچھا ہے، کس کا ناچ اچھا ہے، کس کا گانا اچھا ہے۔ شرم کا مقام ہے اور انتہائی مذمت کا مقام ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو کیا تربیت دی جا رہی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی اخلاقیات کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے۔ یہ 9ویں کے بچے، 10ویں کے بچے جب رقص و سرود سیکھیں گے، موسیقی سیکھیں گے، ناچ گانا سیکھیں گے، ان میں کنجر پن آئے گا، کبھی ان میں مجاہد پیدا نہیں ہو سکتے۔ ان میں موسیقار آئیں گے، ان میں گلوکار آئیں گے، اداکار آئیں گے، اخلاقیات کے بگڑے ہوئے آئیں گے، کبھی ان میں جذبہ جہاد نہیں آ سکتا، کبھی ان میں ایمانی جذبات نہیں آ سکتے، ایمانی غیرت نہیں آ سکتی۔ لہٰذا یہ رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب کا واقعہ سامنے رکھتے ہوئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سکولوں میں، تعلیمی اداروں میں ہمارے نوجوان بچوں کی اخلاقیات کو مت بگاڑو، ان کو رقص و سرود اور ان کو ناچ گانا نہ سکھاؤ۔ یہ تعلیمی ادارے اس لیے نہیں ہیں، یہ ہزاروں نہیں اربوں کا فنڈ اس لیے نہیں دیا جاتا، اور کسانوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسان تڑپ رہا ہے، گندم خریدنے کے لیے فنڈ نہیں ہے، غریب مر رہا ہے، اور بدبختوں تم تعلیمی اداروں میں اربوں روپیہ خرچ کر کے نوجوان بچوں کو رقص و سرود سکھاتے ہو، ناچ گانا سکھاتے ہو۔ ہم حکومت پنجاب کے اس بدترین اور اس مذموم ترین فیصلے کا بھرپور رد کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب کو یہ فیصلہ پھر فور واپس لینا چاہیے۔ کیونکہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے اس پہ مذمت کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو رافع بن خدیج کو اجازت مل گئی، سمرہ بن جندب کو اجازت مل گئی۔ حضرات گرامی، یہ تو نوجوانوں کے جذبات تھے، اور ایک 60 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا، اللہ اکبر، ہے بھی بوڑھا اور ہے بھی ٹانگوں سے معذور، اپنے بچوں سے کہتا ہے، بچے اس کے ابا کے پاس آتے ہیں، ابا جی آپ ٹانگوں سے معذور، لنگڑے ہیں، آپ پہ بڑھاپا غالب ہے، آپ بوڑھے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم آپ کی طرف سے میدان جہاد میں جائیں گے، ہم آپ کے بیٹے ہیں، لڑیں گے، اور ہم آپ کے بیٹے ہیں، بھرپور مقابلہ کریں گے، لہٰذا آپ اپنی معذوری کی وجہ سے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے گھر میں بیٹھیں، ہم میدان میں جائیں گے۔ پتہ ہے کہ یہ نوجوان کس کے بیٹے تھے، اور یہ بوڑھا کون تھا؟ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ جب بچوں نے یہ کہا کہ ابا جی آپ نہ جائیں، آپ کی طرف سے ہم جائیں گے، عمر بن جموح آئے، یا رسول اللہ میرے بچے مجھے میدان جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں میرے بیٹوں اگر جنت کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ہوتا تو میں نظر ثانی کرتا، یہ تو جنت کا معاملہ ہے، جنت کے معاملے میں میں کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میرے بچوں کو سمجھائیں، میرے بچے مجھے نہ روکیں، میرے بچے بھی جائیں اور میں بھی جاؤں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میدان جہاد میں جا کے دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے مارا جاؤں، اور اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ میرے بچوں کو فرمائے کہ میرے بچے مجھے میدان جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ یہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، لنگڑے صحابی ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں۔